جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کلام ہے میرے مرحوم چچا مرحوم کا، خبر لطیفی صاحب کا۔ عباس کر گئے وہ وفا مرتضیٰ کے بعد، عباس کر گئے وہ وفا مرتضیٰ کے بعد، باب وفا لکھا نہ گیا جس وفا کے بعد۔ مختل بنی زمین ازل سے ہزاروں بار، مختل بنی زمین ازل سے ہزاروں بار، لیکن پنی نہ کرب بلا کربلا کے بعد۔ ضرب مثل حسین کا انکار بن گیا، ضرب مثل حسین کا انکار بن گیا، بیعت طلب ہوا نہ کوئی کربلا کے بعد۔ میں حجت خدا ہوں نواسا نبی کا ہوں، میں حجت خدا ہوں نواسا نبی کا ہوں، کہتے رہے حسین یہی ہر جفا کے بعد، کہتے رہے حسین یہی ہر جفا کے بعد۔ خیمے جلے اسیر ہوئی عطرت رسول، خیمے جلے اسیر ہوئی عطرت رسول، کیا کیا جفا ہوئی نہ شہ کربلا کے بعد۔ نام حسین ورد زباں رہنا چاہیے، نام حسین ورد زباں رہنا چاہیے، ٹلتی رہیں گی سر سے بلائیں بلا کے بعد۔ روضے پہ شاہدی کے پہنچ جاؤں ایک بار، روضے پہ شاہدی کے پہنچ جاؤں ایک بار، مانگوں گا پھر دعا نہ قبر اس دعا کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، کال جو ہے میرے خلاف وہ ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کر لیں گے، دوبارہ شامل ہو پائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لائف بہت خوبصورت سلام علی بھائی آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے اس کی۔ اور جو بھی ہمارے ناظرین آتے ہیں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور نوحہ یا جو بھی کلام ان شہداء کی شان میں پیش کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کی میں تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم فرمائے، اور ان کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ ملے۔ اور آپ سب کے لیے سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اور ہدایت ٹی وی کے لیے بھی بہت ساری دعا کیجیے کہ اسی طرح وہ ترقی کی منزلیں جو ہے وہ دن رات طے کرتا رہے۔ تو آج کا جو پروگرام جو ہے وہ خاص طور پر مخصوص کیا گیا ہے مولا غازی عباس کے علیہ السلام کے نام پر، اور جس طرح سے ہم نے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب بریک سے پہلے جو ہمارے اسپیکر تھے انہوں نے آج مصائب کے بارے میں بھی بتایا، اور کس طرح سے وعدہ جو کیا بچوں سے پانی لانے کا، اور پھر اس کو اپنے لیے پانی کا نہیں سوچا بلکہ پہلے بچوں کے بارے میں سوچا۔ اور یہ ایک اس سے بھی ہمیں ہر ایک چھوٹی بات سے، ہر ایک چھوٹے سے اینگل سے بھی ہمیں جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا اصل میں مقصد ہے۔ اصل میں یہ صرف غم منانا ہی مقصد نہیں ہے، اس کو لے کر، اس غم کو لے کر آگے بڑھنا بھی ایک مقصد ہے۔ جی علی بھائی، میرا خیال ہے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بٹیا، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم، شکر اللہ کا، بالکل۔ آپ کیسے ہیں؟ موسوی صاحب کو بھی میری بہت سے سلام کہیے گا۔ میں ہمارے اب سے کوئی 80 سال پہلے، 82 سال پہلے ہمارے علاقے میں جو حضرت عباس کے لیے مرثیہ پڑھا جاتا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بھونڈی آواز میں بسم اللہ بسم اللہ، بالکل ہماری خوش قسمتی کہ آپ پڑھیں گے۔ دو بند ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مولا قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا، حضرت کا علم دریا پر غرق خون۔ لانگ ڈسٹنس کال ہے، میرا خیال ہے کہ جو آواز ہے وہ اسی طرح سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ہم نقوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں کال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت ہی اچھا مرثیہ جو تھا اس سے ہم فیضیاب ہو رہے تھے۔ ان سے دوبارہ درخواست ہے کہ دوبارہ ضرور کوشش کریں، کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی ہاں، تو چونکہ ایک بہت پرانا تاریخی مرثیہ جو ہے وہ 80 سال پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ
سنا رہتے بہرحال انشاءاللہ وہ جو دوبارہ ان سے رابطہ ہو جائے گا تو آپ وہ مرثیہ جو سماعت فرما سکیں گے۔ مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ فداکاری، شوق شہادت، شجاعت، یہ تمام چیزیں بیان ہوئی، مگر جہاں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر مولا عباس کا نام آتا ہے وہ گفتگو نہیں ہوتی، مطلب ان کی جو ان کا علمی بیک گراؤنڈ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ بالکل، ابوالفضل بھی ان کو لقب اس لیے دیا گیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ فضیلت تھی۔ بالکل، جو ان کے بیٹے کا نام فضل تھا، یعنی ابوالفضل، ابو فاضل بھی کہتے ہیں، ان کے دوسرے فرزند کا نام فاضل بھی تھا۔ تو یہ ساری کنیتیں ہیں جن سے مختلف جگہوں پر عراق میں زیادہ تر ابو فاضل پکارا جاتا ہے، اور ایران اور ہمارے انڈیا پاک میں، ہندوستان پاکستان میں زیادہ ابوالفضل عباس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ان کی شخصیت کے علمی پہلوؤں پہ گفتگو عموماً نہیں ہوتی، جو کہ ایک مارکت الآراء اگر آپ کہیں کہ وہ بھی ایک اس کے اوپر بات کی جائے تو ان کے جو خطبات ہیں اس کے اندر جو فصاحت اور وہ بلاغت موجود ہے، مطلب ہر جگہ پر مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ سے امیر المومنین کی جھلک آتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ فرزند ہیں ان کے، اور ان کی دعا ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں، میں سوچ رہا تھا ابھی جب آفس آ رہا تھا اور ذہن میں تھا کہ آج مولا عباس علیہ السلام پہ بات ہوگی، تو ظاہری بات ہے ہم جب بھی ان ہستیوں کی طرف بات کرتے ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان شخصیتوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں، تو ہم مدد طلب کرتے ہیں شاہ نجف سے، ہم ادھر رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی اب یہ زبان آپ کے حوالے، آپ جانیں اور یہ جانیں، ٹھیک ہے نا، ہم وہاں سے کنیکشن جوڑتے ہیں، اور اس کے بعد مومنین کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اپنے چھوٹے پھوٹے الفاظ لے کے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ 1,24,000 پیغمبر جو آئے، ان سب کی جو وہ جب بھی کسی مشکل میں بھور میں پھنستے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا مشکل کشا علیہ السلام کی طرف ان کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے سردار ہیں، آپ کی طرف مدد کے لیے استغاثہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام انبیاء، تمام جو ہے وہ کس در کے سوالی ہیں، تو رسول اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ خیبر میں جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ پہ مشکل وقت آتا ہے تو آپ نادلی پڑھتے ہیں، مولا علی کو، خدا کے شعر کو طلب کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کو جو ہے وہ برطرف کریں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین السلام میں مشکل آتی ہے تو ان تمام جو انبیاء اور تمام جو ہے وہ ہادیان برحق کی مشکلوں کو رفع کرتا رہا، مختلف دوروں میں مختلف جو ہے وہ ناموں کے ساتھ، مختلف چہروں کے ساتھ، اور وہ کس شخصیت کو یاد کرتے ہیں، وہ ہیں غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت۔ آپ سوچیں کہ تمام 1,24,000 پیغمبروں کی محنت، کیونکہ خدا نے قرآن کے اندر فرمایا کہ عند اللہ دین الاسلام، ہمارے نزدیک تو اسلام ہی تھا، اس کا نام اسلام ہی تھا۔ شریعتیں تھیں، کہیں شریعت عیسوی تھی حضرت عیسیٰ سے، کہیں شریعت موسوی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مگر عند اللہ دین الاسلام، ہمارے نزدیک تو یہ اسلام ہی تھا، اور اس کو آ کے کامل کر دیا، اسلام ہی کا اس کا نام ہی رہن دیا، اس کو اسلامی کے نام سے شریعت محمدی کو جو ہے وہ آخری شریعت کے طور پہ نافذ کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء کی محنت، تمام اوصیاء کی محنت، اور جب نچوڑ ہو گیا اور کربلا میں اگر قیام نہ کرتے سید الشہداء تو وہ تمام 1,24,000 پیغمبروں کی محنت جو ہے وہ ختم ہو جا رہی تھی۔ دین اسلام کا جو ہے وہ حلیہ، جو اس کی شکل تھی، اس کی ماہیت تھی، وہ یزید ملعون نے تبدیل کر کے رکھ دی تھی، اور ایک اموی اسلام کے نام پر اس کو ترویج کیا جا رہا تھا۔ تو سید الشہداء نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، ابوالفضل عباس علیہ السلام جیسے، جناب علی اکبر جیسے، جناب عون و جناب قاسم جیسے جو ہے وہ شہداء کو پیش کر دیا، ایسی شخصیتوں کو پیش کر دیا، اللہ اکبر، جن میں یزیدیوں میں شرطیں لگیں کہ ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر جیسا تو پیش نہیں کریں گے، مگر دیکھا کہ وہ بھی راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام محنتوں کا نچوڑ جو ہے، جب وہ دین نہیں بچ رہا تھا تو پھر کس کی دعا کی گئی؟ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی، اس کے اوپر تھا کہ جناب ابوالفضل عباس جو ہے وہ جب تک امام حسین السلام، جیسے آپ نے ابھی خطبے کے اوپر سنا، اور یہ تمام چیزیں تھیں کہ دار و مدار تھا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی جب بھی ان کے چادر چھننے کے اوپر بات ہوتی تھی، ان کا پردہ چھننے پہ بات ہوتی تھی، تو وہ کہتی تھی، سوچتی تھیں کہ جب یعنی ابوالفضل عباس علیہ السلام جیسا بھائی جس کا ہو، اس کی چادر کون چھین سکتا ہے آخر، ایسا کیا، مگر چونکہ بابا فرماتے ہیں تو یقیناً یہ ہو کر رہے گا، وہ ہمیشہ سوچتی تھی۔ تو روز عاشورہ جب جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، تب انہوں نے رو کے جو بیان کی ہیں، جو مقتل میں موجود ہیں، کہ آج بھیا مجھے یقین ہو گیا، اب میری چادر بھی چھن جائے گی، اب میں جو ہے وہ رسن بستہ بھی ہو کے کوفہ و شام میں جو ہے وہ لے جائی جاؤں گی، چونکہ آپ جیسا بھائی
جو ہے وہ مجھ سے جاتا رہا. آپ مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ ان کے ہزارہ پہلو ہیں. کسی بھی ایک پہلو پہ گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے ہزارہ باب ہیں. اللہ اکبر. صرف آپ ایک فداکاری کو ہی لے لیں اور اس پر بھی بات کرنا چاہیں تو انسان کا دماغ جو ہے وہ چکرا جاتا ہے, سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اکبر. مطلب کہنا بہت آسان کام ہوتا ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس, چند گھنٹوں کی بھوک و پیاس کے بعد آدمی نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ وہاں پر 3 دن کی بھوک و پیاس میں داد شجاعت رقم کر رہے تھے. ایسی حالت میں کہ جب انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہو, وہ اس وقت مارکۃ العرا جنگ کر رہے تھے, اس وقت وہ داد شجاعت رقم کر رہے تھے. اور جنگ بھی ایسی جس میں انہوں نے مظلومیت ہی پیش کر دی ہے, تلوار نہیں چلائی, جس کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیا. ان کی دہشت ایسی تھی, ان کی ہمہمہ ایسا تھا, ان کا جو ہے وہ دبدبہ ایسا تھا کہ دشمن ان کو پتہ چلتا تھا ابوالفضل حملہ کر رہے ہیں, خیمے سے نکل رہے ہیں, وہ دریا میں چھلانگ ایک لگا دی انہوں نے. دجلہ مطلب فرات میں ڈوب کے مر گئے, جو کہ کثرت تھی, ٹڈی دل لشکر جو تھا, تو وہ آخر تک جب خبر جاتی تھی تو وہ آخری آدمی تک بھاگتا تھا ادھر. تو مطلب آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ مطلب یہ تو پیغام نسل بعد نسل جانا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم مستضعفین کو یہ وقت ہے جس میں خدا طاقت عنایت فرما, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چاہ رہا ہے. اور مکتب تشیع میں جو ہے وہ مطلب جتنے پروپیگنڈے ہیں اس کے سامنے, کہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا, پتہ ہے کس کس کا نام پیش کر دیے کہ یہ لوگ جو ہیں مذہب تشیع چھوڑ چکے ہیں. ایک آدمی لے آؤ ڈھنگ کا جس کو سب جانتے ہوں کہ یہ شیعہ تھا, اور تم پیش کر کے دکھا دو کہ اس نے مذہب تشیع چھوڑ دیا. کون چھوڑے گا اس مکتب کو؟ کون جائے گا جو کہ سمجھ چکا ہے, جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت کو جان چکا, جو غم حسین کا مزہ چکھ چکا ہے, وہ کون چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پروپیگنڈے ہوتے رہے ہیں, 1400 سال سے ہوتے رہیں گے. ہم پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا پیغام آفاقی ہے, ہمارا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا پہ چھا جانے والا ہے. اور الحمدللہ افریقہ کے جنگلوں سے لے کے اور دنیا بھر کے تمام شہروں تک کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ آج غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پرچم کو بلند نہ کیا جاتا ہو. یہ بڑھ رہا ہے, بڑھتا ہی رہے گا. بالکل. اور اسی لیے مولا عباس علیہ السلام نے صحابہ حسین سے کہا تھا کہ اگر تم میری شجاعت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا حسین سے مجھے اجازت دلوا دو. خدا کی قسم, پھر انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی اگر سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے کوفہ پر حسینی پرچم نہ لہرایا تو علی کا بیٹا نہ کہنا. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں ان کے اندر جرت اور شجاعت کی کثرت پائی جاتی تھی, وہاں تابع داری جو تھی اس کا عنصر, وفاداری اور تابع داری کا عنصر بھی, یعنی کہ آقا مولا حسین کی جو آنکھ کی جنبش تھی اس کے مطابق چلنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے. بہت جگہوں پر ان کا دل چاہا کہ وہ ایک کھلا جہاد کریں اور جو ہے دشمن کو تہس نہس کر دیں, لیکن چونکہ ایک طریقہ تھا جنگ کا, ایک انداز تھا جن کو ان کو فالو کرنا تھا, تو اور وہ سمجھتے تھے کہ جو مجھے مولا حسین جس طرح سے کہیں گے اس طرح سے ہی کیا جائے گا. مولا حسین کے عارف تھے. جی بالکل. عموماً لوگ عارف کہلائے جاتے ہیں نا, وہ مولا حسین کے عارف تھے. بالکل صحیح کہا. وہ مولا حسین جیسے آپ نے کہا نا, وہ اشارہ سمجھتے تھے. اللہ اکبر. وہ معرفت تھی ان کو ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی, وہ جانتے تھے کہ اس وقت میرا مولا کیا چاہتا ہے, اور وہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. کیا بات ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. جب بھی ان کے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, باس تمہارے جانے کے بعد الان انکسر ظہری یا ابی فاضل, کہ آپ کے جانے سے جو ہے وہ میری کمر شکستہ ہو گئی, میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. جس کا کمانڈر نہ رہے, جس کا سپہ سالار نہ رہے, جس کا لمبردار نہ رہے, امام حسین السلام کو بڑی ڈھارس تھی. تب تک حوصلہ تھا جب تک وہ تھے, حالانکہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ساتھی شہید ہو رہے تھے, لیکن جب تک عباس علیہ السلام ان کے ساتھ تھے ان کو ایک ڈھارس تھی. ان کے جانے کے بعد جو ہے ان کی حوصلہ جو ہے. مورخین نے لکھا کہ جنگ بدر و حنین و خیبر و خندق کا تذکرہ عرب کے چوراہوں پہ ہوتا تھا. عرب بیسیکلی جنگجو قوم ہے, اور بڑے جو اس میں سپہ سالار ہوتے ہیں, جو مشہور جنگجو ہوتے ہیں, ان کا تذکرہ بڑے شوق سے کرتے ہیں. تو شجاعت حیدریہ کے تذکرے ہوا کرتے تھے چوراہوں پر. دوست دشمن سب شجاعت حیدریہ کو مانتے تھے کہ امیر المومنین نے داد شجاعت دکھائی, مگر تمام مورخین نے لکھا کہ بعد کربلا اس کی جگہ شجاعت حسینیہ نے لے لی. آپ دیکھیں نا, جو 71 جنازے لے کر آیا ہو, ہر دفعہ جائے دشمن کو تلوار کی نوک سے پیچھے کرے اور جنازہ لے کر آئے. آپ سوچیں اس میں سکے مطلب اپنے پورے خاندان کے 18 بنی ہاشم کے جنازے, سوائے غازی ابوالفضل عباس السلام, چونکہ آپ کی وصیت تھی کہ بھائی مجھے جو ہے آقا مجھے
خیموں تک نہ لے جائے گا، کیونکہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے جہاں مولا عباس کا ذکر ہو اور جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر ادھورا رہ جائے گا. کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی پیاس کو بجھاؤں گا، پانی لاؤں گا. تو جب اس پہ تیر مشکیزے پر لگا، مشک چھد گئی اور آپ پانی کو لے کے نہ جا سکے، تو آپ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے جنازے کو، آپ کی لاش کو لے کے مولا حسین جو ہے وہ خیمہ تک جائیں. تو سرکار نے کہا کہ مجھے اس دریا کے گھاٹ پہ، اس مشرح پہ یہیں پر رہن دیجیے. وہی آگے مجھ سے بھی ذکر کر رہے تھے کہ آج تک پانی اس قبر کا طواف کر رہا ہے اور وہ آج تک پانی وہاں سے گیا نہیں. حالانکہ فرات جو لوگ کربلا مقدسہ اب جاتے ہیں الحمدللہ، اب تو بہت بڑی تعداد ہر سال جاتی ہے، پورے سال جاتے رہتے ہیں، وہ سب فرات کی زیارت کر آتے ہیں. جب وہ کربلا سے نکلتے ہیں اور اطراف کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں اس سے، تو کربلا تو فرات بہت دور پڑتی ہے، اتنا دور چلا گیا ہے. مگر جہاں مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آج قبر ہے، وہ پانی 1400 سال سے نہیں گیا، ابوالفضل کو چھوڑ کے نہیں گیا. اللہ اکبر. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، اگر اجازت دیں، میں نے اپنا وقت لے لیا تھا، اگر اجازت دیں تو اس عبادت میں 1 منٹ کے لیے پھر حاضر ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. موسی بھائی، آپ کو یہ پتہ تو ہے کہ جب تک حضرت عباس زندہ تھے تو یہ ہاشمی خاندان کا مان بھی تھے، اور بی بی زینب پاک سلام اللہ ان کے سہاروں پہ ہی زندہ بھی تھی اور چلتی رہتی ان کے سہاروں پہ. جب آپ کو پتہ قافلہ چلتا تھا تو حضرت عباس کے پیرے ہوتے تھے اور سوار بھی حضرت عباس کرواتے تھے انہیں. اور یہ وہ بہادر ہے کہ جس پہ کربلا کی تمام خواتین کا، بلکہ کربلا والوں کا مان تھے یہ. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب کربلا میں پہنچے تو بیبیاں آئیں نا جناب زینب کے پاس، تو ان سے کہنے لگی کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا بتائیں، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم تو صبح سے دیکھ رہے ہیں، تیر بھی چل رہے ہیں، لاشیں بھی آ رہی ہیں اور لڑائی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا پردہ بچ جائے گا؟ اس وقت تک حضرت عباس زندہ تھے، تو کیا ہمارا پردہ بچ جائے گا؟ تو بی بی زینب نے جب جو سوال کیا تو انہوں نے دیکھا حضرت عباس کی طرف، انہوں نے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ کا پردہ بچے گا اور آپ کا پردہ کو کوئی کسی قسم کی کوئی گزند نہیں پہنچے گی. تو جب تک تو عباس زندہ رہے، بیبیاں اسی ذہن میں رکھے کہ جب عباس بھی زندہ ہے اور ہمارے پردے کو بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہائے شومی قسمت کہ جو ہی حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو بیبیوں کو اکٹھا کر کے بی نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پردے کی حفاظت میں کروں گی، آپ کے پردے کو میں بچاؤں گی، لیکن آج میرا غازی چلا گیا. آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں پردے کی حفاظت نہیں کر پاؤں گی، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. اور بی بی نے وہ وعدہ واپس لے لیا جو پردے والا تھا، کیونکہ عباس سر پہ نہیں رہے تھے. تو یہ عباس وہ مان تھے ہاشمی خاندان کے کہ بس صرف اتنا تھا. مولا عباس نے تو خود کہا تھا کہ اجازت مل جاتی تو پھر میں دیکھتا کہ پانی کون روکتا ہے، لیکن اجازت دی نہیں گئی. اور دی بھی تو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دے کے کہا کہ عباس یہ لے جاؤ اور پانی لے کے آؤ، لیکن جنگ نہیں کرنی. کاش کے عباس کو جنگ میں اجازت مل جاتی، وہ یہی دکھ دل میں لے کے چلے گئے. تھینک یو جی. جزاک اللہ. پروگرام جو ہے وہ بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا، اور آغا موسوی نے بھی جب مصائب غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مصیبت پڑی تو اس میں انہوں نے وہ جملہ ضرور کہا کہ تمام میں بھی چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ سے اپنی زبان سے سعادت سمجھتا ہوں، اس کو بیان کرنا، چونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جہاں پر بھی غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور مصائب کا یہ جملہ نہ پڑھا جائے تو وہ مصیبت میں سمجھتا ہوں ادھوری رہ جاتی ہے. کہ تمام جتنے بھی سوار تھے، جتنے بھی مولا کے جو ہے وہ جانباز تھے، ہر شہید جب بھی گھوڑے کے زین سے، اپنے ذوالجناح کی زین سے زمین کے اوپر تشریف لاتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے ہر شخص. مگر وہ واحد غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت ہے جو کہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئیں تو آپ کے دونوں ہاتھ نہ تھے. اللہ اکبر. یہ مصیبت عظمیٰ ہے، یہ مصیبت عظمیٰ ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ مطلب کس طرح سے آپ زین مقدس سے جو ہے وہ زمین کی طرف تشریف لائے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا گزری ہوگی. ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا اور ہم نے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کش ندی جو ہے وہ بالکل بھی
جو ہے وہ سیر نہ ہو پائی. آپ کی شخصیت ایسی ہے. ہم نے کوشش کی مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کہ ہم اپنی پورے خلوص کے ساتھ, اپنی پوری محنت کے ساتھ, اپنے پورے جذبے کے ساتھ, اپنے پورے جو ہے وہ پورے وجود کے ساتھ آپ کی عزاداری کو برپا کریں. مگر مولا یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کی جو پیاس جتنا اس کو سیراب کرنے کی کوشش کرو یہ مزید بھڑکتی ہی چلی جاتی ہے. مولا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں. ہم کال بھی نہیں لے پائیں گے, ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اور یہاں پر ہم آپ سے بھی جو ہے وہ اب چند لمحات کے بعد اجازت طلب کریں گے. جی صحرا. بالکل جی بھائی, کاش کیسا ہوتا کہ ہمارے پاس پورا دن ہوتا اور ہم ذکر عباس جو ہے وہ کرتے رہتے, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور جو ہے ایک شیڈول کے مطابق ٹرانسمیشن جاری رہتی ہیں. ہم چلے جائیں گے تو انشاءاللہ جو آئندہ پروگرام نیکسٹ پروگرام ہوگا اس میں بھی آپ آج اسی غازی کے بارے میں جو ہے وہ ذکر سنتے رہیں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.